حضرات ٹھیک کرو بابو، ٹھیک کرو مائک۔ ہلو، آپ مائک ٹھیک، آواز دو، اس کا آواز دو، آواز بڑھاؤ بڑھاؤ۔ ہلو ہلو، ٹھیک۔ حضرات اچھا سے اچھا مائک بجے، ضروری بھی ہے، اور یہ میڈیا والے اسے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، شاید کہ یہ عرشی میڈیا والے، آپ انہیں یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، یہ نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جلسہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ٹھیک ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، وہ یہ کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں، علامہ مفکر اسلام حضرت العلامہ حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں۔ یقین جانیں حدیث پاک کی روشنی میں انہیں حدیث احادیث کثیرہ کہے جاتے ہیں۔ پورا ہندوستان بلکہ پوری دنیا انہیں حدیث احادیث کثیرہ، حافظ احادیث کثیرہ تسلیم کرتی ہے۔ الحمدللہ بے شمار حدیثیں آپ سننے کے لیے اس وقت تیار ہو جائیں۔ ملک ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جن کا ہم ہی نہیں، ہندوستان کا ہر پڑھا لکھا طبقہ، ہر عقل و فکر رکھنے والا طبقہ جن کا شدت سے انتظار کرتا ہے، یعنی علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ نشتر الہ آبادی، جو یوپی اتر پردیش سے چل کر ہم اور آپ کے درمیان خطاب کرنے کے لیے آئے ہیں، عقیدے کے بازوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اور آپ کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات تیار ہو جائیے، بغیر کچھ کہے سارے لوگ تیار ہو جائیے، اور آپ اپنے ہونے کا احساس دلائیے، محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیے۔ میں کہتا بہت کچھ کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں اپنے تمام تر جملوں کو یہاں روک لیتا ہوں، تمام تر شعر کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو پھر مجھ آپ کو شعر سنائے جائیں گے۔ اس وقت ضرورت ہے خطاب سننے کی، تقریر سننے کی، اور عقیدے کے بازوؤں کو مضبوط کرنے کی۔ اس لیے آپ اپنے پروں کو کھولیے اور محبتوں سے استقبال کیجئے، خیر مقدم کیجئے، نعرہ لگائیے، ہاتھ کو اٹھائیے، لہرائیے، نعرے تکبیر۔ ذرا بھائی پیچھے والے لوگ، ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، 30 کروڑ کی آبادی ہے، اس لیے آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے۔ ابھی تک آپ نے اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا، اس لیے دلائیے محبت سے نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سامعین اہل سنت، علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دو شعر پڑھوں، اجازت ہے، دو شعر سن لیجئے۔ بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، خواجہ اجمیر کو سیٹی شفا لکھ دیجئے، اور کیا مجال نجدی، کیا مجال بہکا سکے نجدی کبھی بھی آپ کو، اپنے گھر کے دروازے پر احمد رضا لکھ دیجئے۔ الہی خرگدان باپ شاہ جلانی، 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 الہی خرگدان باپ شاہ جلانی۔ الہی خرگدان باپ شاہ جلانی، الہی خرگدان باپ شاہ جلانی، الہی خرگدان باپ شاہ جلانی۔ بابقار علماء شورا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ،
والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی حضرت علامہ مولانا سیف اللہ صاحب کی محبت، ساتھ ہی ساتھ مدرسے کے کمیٹی کے جتنے ممبران حضرات ہیں سارے ممبروں کی محبت، اور جناب صدر سیکریٹری صاحب کی محبت، اور اس علاقے کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا. ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. میری تقریر کا معاملہ آپ پر ہے. آپ سننا چاہیں گے تو مشین کام کرے گی، اور آپ نہیں سننا چاہیں گے تو میری مشین فیل ہو جائے گی. اب آپ کے اوپر ہے کہ مشین چلائیں کہ مشین بند کریں. مولانا ربانی خود تقریر نہیں کرتا، تقریر ان کی کروائی جاتی ہے. آپ مزاج بنائیں گے تو مشین بالکل کمپیوٹر سے بھی تیز چلے گی، اور اگر آپ نے مزاج نہیں بنایا تو میں شاید کما حقہ آپ سے خطاب نہیں کر سکوں گا. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں. بچے بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں. اگر بچہ اٹھتا ہے تقریر میں تو اس کو بھی پکڑ کے بیٹھائیں. جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، اور چچا بھی اٹھے تو انہیں بازو پکڑ کے پیار سے بیٹھائیں تاکہ آپ کا جلسہ خراب نہ ہو. آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کی حقیقت کیا ہے. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا ایمان کس کو کہتے ہیں، اور ایمان کی سب سے بڑی طاقت اور مضبوطی کیا ہے. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کون بنتا ہے، اور ولیوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور کیا اللہ کے ولی قبر میں زندہ ہوتے ہیں یا مرنے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد مٹی میں مل جاتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کا مولانا حدیث میں بیان کرے گا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بیان کروں گا کہ آج ہم مسلمان پوری دنیا میں پریشان کیوں ہیں، ہمارے پریشانی کی وجہ کیا ہے. وہ ساری حدیث میں آپ تک پہنچاؤں گا. ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. مولانا ربانی شعر خالی نہیں کرتا، مولانا صرف حدیث سناتا ہے اور مطلب بیان کرتا ہے. اب آپ کے دل دماغ کی بات ہے، کہاں تک ٹیپ کر سکتے ہیں. بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. اور بچوں سے بھی گزارش کروں گا تم لوگ بندر کی طرح مت اچھلو، چپ چاپ سے بیٹھو. ارے بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا کو آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شیخ بزم جنت، گل باغ رسالت،
عرش کی زیب و زینت، فرش کی طب و نزہت، جن کی شان نعتینا کل کو زر، شاف مشر ساقی کو زر، حضور تاجداری مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ اپنے انداز میں جیسے آپ لوگ پیش کرتے ہیں اسی انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ. سامنے کی آواز چھوڑو، سو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے ساؤنڈ والے کو کمرے میں بلوا کر وقت سے پہلے سمجھایا تھا کہ تم کو ساؤنڈ باکس پورب رکھنا ہے کہ پچھم رکھنا ہے کہ آسمان پر رکھنا ہے کہ زمین پر رکھنا ہے. میں نے سب اسے سمجھایا تھا. بہرحال جو چیز جیسے ہے اس کو رہنے دیا جائے. بابو تمہارا مائک ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی آواز اور بڑھاؤ. اگر سیٹی نہ بجے تو، اور سیٹی بجے تو بس رہنے دو. اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اور بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے ملک ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے. بڑے نیک، بڑے شریف. مغلوں کے زمانے میں سب سے آخری بادشاہ کون تھے جلدی بولو؟ بہادر شاہ ظفر. انگریز نے ان کی شرافت کی وجہ سے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، اور ملک پر قبضہ کرنے کے بعد جب ان کو جیل میں ڈالا، اور جیل سے نکالنے کے بعد جب ان کو سزائے موت دینا چاہا، تو بہادر شاہ ظفر سزائے موت پانے سے پہلے ایک نصیحت آمیز کلام لکھتے ہیں جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. بہادر شاہ ظفر نے کہا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں. اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو ہمیشہ چوکنا رہنا، چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو سونے چاندی پیسے کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے. یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو
ان کی محبت تمہیں ہلاک کر دے، ان کی محبت تمہیں برباد کر دے، ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے۔ یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے، زور سے بولو، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ کہانی باقی ہے۔ مر گئے، مٹی کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، پورا خاندان مٹ گیا، پوری نسلیں مٹ گئی، ساری کہانی مٹ گئی۔ لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئے کہ گزرے ہوئے تو برسوں ہو گئے، لیکن جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے، جیسے کل لوگ ان کے لیے آنسو بہا رہے تھے آج بھی لوگ ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ دنیا میں آئے، مر گئے، ایسے مٹے کہ خاندان تک مٹ گیا، نسلیں تک مٹ گئی، ان کی کوئی اولاد دنیا میں نہیں ہے۔ ادھر دیکھ، کربلا کے میدان میں دیکھو، حسین کو مٹانے کے لیے، خاندان حسین کو مٹانے کے لیے یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا کہ جاؤ حسین کو مٹا دو، خاندان حسین کو مٹا دو، حسین کی نسل کو دنیا سے مٹا دو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے یزید خود مٹا، 22,000 لشکر مٹا، یزید کی نسلیں مٹ گئی، لیکن حسین جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں۔ حسین جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہے۔ حسین کو زمانہ جیسے کل یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ یاد کر رہا ہے۔ جیسے کل لوگ ان کے لیے آنسو بہا رہے تھے آج بھی لوگ ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو لوگوں پر ظلم و بربریت کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو غنڈہ گردی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علم بردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان بخاری کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو، اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مولانا ربانی صاحب انگلش نہیں بولتے کہ امریکہ والا سمجھے، مولانا ربانی عربی بھی نہیں بولتے کہ سعودیہ عربیہ کا آدمی سمجھے۔ مولانا ربانی جس دیش میں رہتے ہیں وہاں کی بھاشا بولتے ہیں، جیسا دیش ویسا بھیس۔ میری طرف دیکھو، مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، گنڈا گردی کر کے مت مرو، لوگوں کا قتل اور مرڈر کر کے مت مرو، لوگوں پر ظلم کر کے مت مرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی گنڈے کو موت آتی ہے، جب کسی شرابی کو موت آتی ہے، جب کسی بے نمازی کو موت آتی ہے، جب کسی ظالم کو موت آتی ہے، جیسے اس کا جنازہ قبر کے قریب پہنچتا ہے تو قبر سے بھیانک آواز آتی ہے، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، میں تیرے لیے نہیں ہوں، تجھ پر اللہ رسول کی لعنت ہو۔
لیکن قسم خدا جب کسی نمازی کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی اللہ کے نیک بندے کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی عالم بعمل کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی حافظ قرآن کا جنازہ پہنچتا ہے، جب کسی حاجی صاحب کا جنازہ پہنچتا ہے، تو قبر ان کا ویلکم کرتی ہے، قبر ان کا استقبال کرتی ہے، قبر سے آواز آتی ہے، مرحبا 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 مرحبا، آؤ میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، آؤ میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں بڑی حفاظت کرتی ہے، بچے کو آنچل اڑا کر رکھتی ہے، کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے، کہیں بچے کو ٹھنڈی نہ لگ جائے، کہیں بچے کو سورج نہ لگ جائے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ زمین، یہ قبر اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے اے ہمارے بچوں، وہ کام کر کے جاؤ کہ قبر تمہاری ماں بن جائے۔ زور سے بولو، قبر تمہاری ماں بن جائے۔ جیسے ماں نے تم کو حفاظت سے رکھا، ایسے قبر بھی تم کو ماں کی طرح حفاظت سے رکھے۔ میری طرف دیکھو، اے ہمارے بچوں، دنیا میں اچھی زندگی گزارو۔ بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہ آئے، ادھر دیکھیے دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ وہی لوگ دنیا میں زندہ ہے، انہی کا نام باقی ہے جنہوں نے لوگوں کو پیار دیا، لوگوں کو محبت دی، لوگوں کا حق ادا کیا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ورنہ بڑے بڑے ظالم مر کر مٹی میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، ان کا خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، ساری کہانی مٹ گئی۔ آج آپ کا مولانا ایسی ایسی حدیثیں سنائے گا کہ طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا، لیکن بابو لوگ کوئی جائے گا نہیں، بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ پہلے تو وہ حدیث سنانا چاہوں گا، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق تقریر ہوگی۔ اس چھوکرے کو بیٹھائیے، یہ بابو موبائل لے کے میری طرف ایسے کر رہا ہے، بہرحال چپ چاپ سے بیٹھو بیٹا، ورنہ تم کو جھولا میں بھر کے الہ آباد لے جائیں گے۔ اس کو کہیے چپ چاپ سے بیٹھو، ورنہ جھولا میں بھریں گے، الہ آباد لے جائیں گے۔ سارا مجمع بالکل، اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79، عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخرہ فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا۔ قال علیہ السلام یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں، بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں، ہماری حالت بدل جاتی ہے۔ ہم پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتے، پہلے کی طرح روزہ نہیں رکھ پاتے، پہلے کی طرح اللہ کا خوف نہیں رہ جاتا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ
मलाइकतु फी बुयूतिकुम, सरकार ने फरमाया ए अबू हुरैरा, जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ज़हन बनाओ, मौलाना भी अपने रंग में हदीस नहीं सुना रहा है, रंग में सुनाएगा अपने रंग में तो कसम खुदा लगेगा कि मैं मदीना पहुंच गया। जोर से बोलो, लगेगा कि आप मदीना पहुंच गए। मेरी तरफ देखो, फिर से सुनो अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूँ हालत बदल जाती है। नबी ने फरमाया ए अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। क्या बातें मालूम हुई? हाथ उठाकर बोलो, क्या बातें मालूम हुई? बाबू बोलो। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, जलसे में भी अल्लाह को याद करे, घर पर भी अल्लाह को याद करे और बुराई से बचे, जोर से बोलो, बुराई से बचे, तो जानते हो उसको आसमान के फरिश्ते देखने आते हैं। इधर देख, जब कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब कोई शराब की बोतल उठाता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब कोई चोरी डकैती करता है तो उसको देखने शैतान आता है, लेकिन जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखें, वो काम मत करो कि तुम्हें शैतान देखे, वो काम मत करो कि दुनिया का कोई बेईमान तुम्हें देखे, दुनिया का कोई बोलो जालिम तुम्हें देखे। मेरी तरफ देखो, अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे जोर से बोलो, अरे बोलो, लगता है आप लोग थक गए। लगता है जलसे में अब 2 बार बिरयानी बनानी पड़ेगी, एक मर्तबा आपको बुलाने के लिए और दूसरी मर्तबा जब नींद आ जाए तो जगाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसा तो नहीं? तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं हिंदुस्तानी मौलाना हूं। अरे जोर से बोलो, अल्लाह का शुक्र है हम लोग अपने वतन पर फख्र करते हैं। हाथ उठाकर बोलो, हम लोग अपने वतन पर फख्र करते हैं। हमारा मुल्क इतना लाजवाब है कि दुनिया में ऐसा देखने को, जोर से बोलो, नहीं मिलता। जोर से बोलो, ऐसा मुल्क देखने को नहीं मिलता। यहाँ हजारों तरह के फूल हैं। जोर से बोलो, किस्म किस्म के फूल हैं। यहाँ आओ और हर फूल की खुशबू लो। ये हमारा मुल्क है। मेरी तरफ देखो, अभी तो मौलाना रब्बानी ने एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन थोड़ी लंबी है। अब इतनी लंबी नहीं कि आप लंबे हो जाओ। अरे जोर से बोलो, इतनी लंबी नहीं कि आप लंबे हो जाओ, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजाजत है तो मौलाना आपको हदीस सुनाए। बाबू लोग सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाब उल-फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअताअ रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहन चुपचाप से बैठो, जल्दी बैठो, औरत भी ना उठे, अगर आ गई है तो तुम लोग भी बैठो चुपचाप से। पहली बात तो नहीं आना चाहिए, और अगर आ गई हो तो चुपचाप बैठो, इजाजत है। मौलाना रब्बानी नहीं चाहते कि मेरी तकरीर में परिंदा भी उड़ जाए। अरे बोलो, जोर से बोलो। मौलाना रब्बानी की तकरीर को अगर परिंदा भी सुनने आए तो वो भी बैठो, वरना तुम्हारा पर काट देंगे। मौलाना रब्बानी की तकरीर हदीस होती है, हदीस। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। बाबू लोग, मैंने बड़ी शानदार हदीस सुनाई। मैं आप लोगों से हाथ जो उठवाता हूं, तो हाथ उठवाने का मकसद, बोलो, आपको बिरयानी खिलाना नहीं है। हाथ उठवाने का मकसद आपको जगा कर रखना है। हाथ उठाने से दो फायदा, एक फायदा यह कि आप जागे रहेंगे, और दूसरा फायदा मच्छर से बचे रहेंगे। अरे जोर से बोलो। हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो गया है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर कामे न, बोलो मच्छर जो है अपना काम करना बंद नहीं कर रहा है। इसलिए बिल्कुल आप जाग कर रहिए, होश में रहिए। बात समझ में आ रही है? मौलाना की तकरीर को दिल से सुनिए। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। सारा मजमा बाबू लोग, मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना हाकिम बना ले,
चोर बेईमानों को अपना हाकिम बना दे, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बाबू लोग, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हदीस सुनने की वजह से सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ कि मेरे पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, बोलिए हाजी साहब, बोलिए मेरे चचा, 15 खराबियों का जो नबी ने जिक्र किया, आज मुसलमानों में है कि नहीं? और जोर से बोलो, आज मुसलमानों में है कि नहीं? अरे हम तो 15 खराबी को भी पार कर चुके हैं। आज हम गुनाहों में डूब चुके हैं, आज हम गुनाहों की जंजीर में जकड़े हुए हैं। आज लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है। इधर देख मुसलमान, इधर देखो, वाकई परेशान नहीं हो सकता। डुप्लीकेट मुसलमान परेशान है, ओरिजिनल कभी परेशान नहीं हो सकता। आजकल लोग समझते हैं कि जिसका नाम अब्दुल्ला है वो पक्का मुसलमान है, चाहे दिन भर शराब पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे सट्टा खेले, चाहे गुंडागर्दी करे, उसका नाम बस अब्दुल्ला हो गया, अब्दुल सत्तार हो गया, मुसलमान का बच्चा हो गया, मुसलमान के घराने में पैदा हो गया, बस मुसलमान होने के लिए इतना काफी है। मेरी तरफ देख, मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, जहन को हाजिर रखो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी, जोर से बोलो, इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी गुफ्तार शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो गुंडागर्दी से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो आतंकवादी नहीं होता। मुसलमान उसको कहते हैं जो अमन और शांति का पैगाम देता है। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने वतन से मोहब्बत करता है। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद होता है। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने लिए पसंद करे वही अपने पड़ोसी के लिए पसंद करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी जबान से और अपने हाथों से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। इसका नाम मुसलमान है। इसको मुसलमान कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। लेकिन आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों का सफर करते हैं, हमारे बगल में मुस्लिम बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता ये मुस्लिम है कि क्या है। इधर देखिए, एक छोकरे के कान में देखा बाली, इधर देखिए हिजड़े की तरह बाली पहने हुआ था। ट्रेन की बात कर रहा हूं। एक छोकरा मैंने देखा बड़ा खूबसूरत, लेकिन कान में बाली पहने हुए, हाथ में धागा लपेटे हुए, दूसरे हाथ में कड़ा पहने हुए। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता है मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे मैं नाम सुना तो चौंक गया। मैंने कहा बेटा तुम मुसलमान के बच्चे हो और कान में इस तरह हिजड़े की तरह बाली पहन रखे हो, धागा बांध रखे हो। मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता। मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में धागा नहीं बांधता। मुसलमान का बच्चा गैरों की तरह हाथ में बोलो कड़ा नहीं पहनता। मुसलमान का बच्चा अगर पहनना ही चाहे तो घड़ी पहने। अरे बोलो घड़ी पहने। इधर देखिए, आज हमारे बच्चों ने अपना रंग बदल दिया है। आज हमारे बच्चे पैंट पहन रहे हैं तो अंग्रेज की तरह, बाल रख रहे हैं तो अंग्रेज की तरह। एक छोकरे को मैंने देखा कि वो जा रहा है, मैंने ये समझा कि उसके सर के ऊपर, अरे बोलो ये क्या रखा हुआ है?
میں نے سوچا کہ کیا رکھا ہوا ہے سر کے اوپر. ایک صاحب نے کہا حضرت اسٹائل ہے. میں نے کہا اللہ آج کے بچے اس طرح سے بال کٹا رہے ہیں جیسے لگتا ہے سر کے اوپر کبوتر کا گھونسلہ. ارے زور سے بولو, جیسے لگتا ہے کبوتر کا گھونسلہ. اور پینٹ تو اس طرح پہن رہے ہیں کہ تھوڑی سی کمر جھک جائے تو پورا جسم ننگا پڑ جائے. زور سے بولو اے ہمارے بچوں, اس طرح کا پینٹ پہننا حرام ہے. ہاتھ اٹھا کر بول, اس طرح کا پینٹ پہننا حرام ہے. ماں باپ کو خریدنا بھی حرام ہے, کسی کو گفٹ میں دینا بھی حرام ہے. مسلمان کے بچے ہو تو مسلمان بن کر رہو, مذہب کو بدنام مت کرو, شریعت کو بدنام مت کرو. ادھر دیکھو, اللہ رسول سے سچی پکی محبت کرو اور اپنے اسلام کے مطابق عمل کرو. اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کے دامن میں جو آ گیا اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. زور سے بولو, اس کے دامن میں جو آ گیا اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. انگلی وہی اٹھتی ہے جہاں بولو جو اسلام کے دامن سے نکل کر بندر کی طرح اچھلنا شروع کر دے. لڑنے کا وقت نہیں, بولو سمجھنے کا وقت ہے. ہوش میں رہو. ابھی تو میں نے آپ کو ایک دو حدیثیں سنائی, اجازت دو تو تیسری سناتا ہوں, لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. ارے بولو ناراض تو نہیں ہوئے؟ اللہ, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, میں اب آپ کو تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں. جناب بالکل صحیح سے بیٹھے, اس انداز میں نہ بیٹھے کہ جیسے لگے سسرال میں بیٹھے ہیں. ارے بولو یہ سسرال نہیں ہے, نبی کی محفل ہے. جلدی بولو, صحیح سے بیٹھو, ادب سے بیٹھو. ماشاءاللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں بابو, لیکن یہ دھاگا اتار دیجئے گا. کیا نام ہوا آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ارے بولیے کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اصغر بابو. اصغر بابو, یہ دھاگا چاہے اجمیر کا ہو, چاہے بولو کلیر کا ہو, کہیں کا ہو, ادھر دیکھو, گلے میں تعویذ تو بنا سکتے ہیں. زور سے بولو, گلے میں تعویذ تو بنا سکتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ سے اگر لائے ہو, لیکن ہاتھ میں باندھنا منع ہے کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, یہ غیروں کا طریقہ ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, اسلام کا طریقہ نہیں ہے. بیٹا کھولنا ہے تو ابھی کھول دو, یہ سب طریقہ غلط ہے. آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, یہ دھاگا تمہارا دیکھ کر کوئی بھی تم کو مسلمان نہیں سمجھے گا. ارے بولو سمجھے گا, جب تک نام نہیں پوچھے گا کہ اصغر بابو نام ہے, کہ زور سے بولو اکبر بابو نام ہے. جب پتا چل جائے گا کہ یہ اصغر بابو ہے, یہ اکبر بابو ہے, تب پتا چلے گا یہ مسلم ہے. اس لیے وہ کام مت کرو. اب ایک اور حدیث سنو, پھر اگلی گفتگو. بابو لوگ سارا مجمع حدیث سننا چاہتا ہے, تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. مشکان شریف, زور سے بولو مشکان شریف, جلد اول, باب الکبائر, صفحہ نمبر 17 کی حدیث سن لو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قیل وما ہن یا رسول اللہ؟ فقال الشرک باللہ والسحر وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ بڑی شاندار حدیث سنائی چچا میاں, میں تھک گیا کیونکہ اس نے ساؤنڈ باکس ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پہ پیلر ہے. ارے زور سے بولو, پیلر کے سامنے نہیں, اس کی آواز آتی ہے پیلر سے ٹکرا جاتی ہے, مولانا کو دقت کرتی ہے. لیکن اب کچھ نہیں کرنا, تمہارا ساؤنڈ باکس ٹھیک ہے, لیکن الٹا پلٹی مت رکھو. بیٹھیے جناب, بیٹھیے, اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے؟ بابو لوگ, میں نے ادھر دیکھو, موضوع کی کمی نہیں. مولانا ربانی کے پاس موضوع کا خزانہ ہے. آپ جس موضوع پر کہتے میں بول دیتا. علم غیب کہتے بولتا, وسیلہ کہتے بولتا, اختیارات کہتے بولتا, شب معراج کہتے بولتا, اسلام کہتے بولتا, عشق کہتے بولتا, ایمان کہتے بولتا. مولانا ربانی کے پاس تو موضوع کا خزانہ ہے,
لیکن مولانا ربانی وہ تقریر کرنا چاہتے ہیں جو آج کی قوم کو ضرورت ہے. زور سے بولو, زور سے بولو, آج ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے. سنیے حدیث, سنیے کلیجہ ہل جائے گا چچا میاں. سنیے نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, 7 چیزیں ایسی ہیں. کتنی چیزیں؟ زور سے بولو. 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی, تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گی, دنیا سے تمہارا وجود ختم کر دیں گی. 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا, پہلی چیز سن لو, الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کے جیسا کسی کو سمجھنا, اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا, یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز سن لو, والسحر, کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا, کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا. تیسرے نمبر پر کسی غریب مسلمان کی غربت کی وجہ سے ان کے پیسے سے رشوت کھانا, ان کے پیسے سے رشوت کھانا. چوتھی چیز سن لو, کسی غریب مسلمان کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا, ان کے پیسوں کو ناجائز طریقے سے کھانا. پانچویں چیز سن لو, کسی جاندار کو تکلیف پہنچانا, کسی مسلمان کا قتل کرنا. چھٹویں چیز سن لو, دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا, اور کسی مسلمان مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا, کسی مسلمان مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا. یہ 7 چیزیں ایسی ہے جو تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گی, تمہیں ہلاک کر دیں گی. اللہ سے توبہ کرو, شرک سے توبہ کرو, بولو جادو سے توبہ کرو, رشوت کھانے سے توبہ کرو, کسی کی زمین پر قبضہ کرنے سے توبہ کرو, کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگانے سے توبہ کرو. اور موت کو یاد رکھو, نہ جانے کس وقت کس گھڑی موت آ جائے. وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت نماز میں ہو, وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت حج کی حالت میں ہو, وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت قرآن پڑھتے پڑھتے ہو, وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں آ جائے اور مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے. ادھر دیکھو, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. زور سے بولو اللہ تعالیٰ, زور سے بولو اللہ تعالیٰ بڑا. ارے ہاتھ اٹھا کر بولو بڑا, قسم خدا. ادھر دیکھ, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی ماں آپ سے زیادہ محبت کرتی ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی, ادھر دیکھو, آپ کے رشتہ دار آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ سے زیادہ محبت کرتی ہے. تم دھوکے میں ہو. ادھر دیکھ, بیوی کو ایک وقت کا کھانا نہیں دو گے تو بیوی ناراض ہو جائے گی. ماں کا پاؤں نہیں دباؤ گے تو ماں, زور سے بولو, اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی. اور بیٹے کو اگر تم نے کوئی, بولو, اگر اس نے 100 روپے مانگا اور نہیں دیا تو بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا. قسم خدا. ادھر دیکھ, تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ محبت کرتے, نہیں. پیغمبر فرماتے کہ اللہ بندوں میں, ادھر دیکھ, اللہ سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے. ادھر دیکھ, پروردگار تمہاری ماں سے بھی زیادہ, تمہارے باپ سے بھی زیادہ, تمہارے بچوں سے بھی زیادہ, تمہارے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ. زور سے بولو, پروردگار تم سے محبت کرتا ہے. تم اس کو سمجھ نہیں پاتے. ادھر دیکھو, آپ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کرتے ہو, آپ کا باپ, بولو, ڈانٹتا ہے, پھٹکارتا ہے, جلدی برداشت نہیں کرتا.
آپ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کرتے ہو، آپ کی ماں آپ کو ڈانٹتی ہے، پھٹکارتی ہے، لیکن رب کریم کی رحیمی دیکھو، تم گناہ پہ گناہ کر رہے ہو، اگر وہ چاہ لے تو بادل توڑ کر زمین پر گرا دے، تم ہلاک ہو جاؤ، اگر وہ چاہ لے تو زمین کو آرڈر کر دے، زمین تم کو نگل جائے، لیکن اتنی شکتی والا، اتنی طاقت والا ہوتے ہوئے بھی وہ کس قدر تم پر رحم کرتا ہے، کسی بھی پاپی کو اس کے پاپ کی سزا فوراً نہیں دیتا، کسی بھی گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا، کسی بھی مجرم کو اس کے جرم کی سزا وہ فوراً نہیں دیتا، اس کو گناہ سے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اس کو باز رہنے کا موقع دیتا ہے، اس کو سدھرنے کا چانس دیتا ہے، زور سے بولو، اس کو سدھرنے کا چانس دیتا ہے۔ جب وہ نہیں سدھرتا، جب اس کا گناہ آسمان کے اوپر بھاگتا ہے، جب اس کا گناہ سر کے اوپر بھاگتا ہے، تب وہ گرفتار کرتا ہے، اور اللہ جب کسی کو گرفتار کرتا ہے تو پھر اس کو کئی پناہ، زور سے بولو، نہیں ملتا۔ اے مسلمان، بربادی اس کے سامنے ہوتی ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ میری طرف دیکھو، فاروق اعظم کے دربار میں، جلدی بولو، فاروق اعظم کے دربار میں، ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، پانی پیجئے منع نہیں ہے، لیکن یہ ناانصافی ہے، تقریر میں کر رہا ہوں، پیاز کسی اور کو لگ رہی ہے، ہاں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ارے زور سے بولو، آج کا دور الٹا ہو گیا ہے، بھوکوں کو کھانا نہیں ملتا، ارے زور سے بولو، بھوکوں کو کھانا نہیں ملتا، بھوکوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ جس کے پیٹ میں پہلے سے 10 مرغا رکھا ہے، اس کے پیٹ میں 100 مرغا اور ڈال دیا جاتا ہے، یہ سب پاگل بنی ہے۔ ابے پگلا، تم کو مرغا کھلانا ہے، غریبوں کو کھلاؤ، مرغا دینا ہے، بھوکوں کو مرغا دو۔ جس کے پیٹ میں 100 مرغا پہلے سے پڑا ہے، اس کے پیٹ میں پھر تو نے مرغا ڈال دیا، ہضم کہاں سے ہوگا؟ اور جب ہضم نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے بد ہضمی ہوگی تو کہیں اور جانا ہی پڑے گا۔ اور بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ ایک واقعہ سنیے، فاروق اعظم کے دربار میں ایک مرتبہ ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ کس کو لایا گیا؟ زور سے بولو، ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ کن کے دربار میں؟ جلدی بولو، فاروق اعظم کے دربار میں۔ جب چور کو پکڑ کے لایا گیا، ادھر دیکھیے، تو فاروق اعظم نے فرمایا، ایسا کرو، چور کا ہاتھ کاٹو۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ چور کا ہاتھ کاٹو۔ جانتے تو چور کیا کہنے لگا؟ حضور، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، میری غلطی کو معاف کر دیا جائے، آج سے میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو جانتے فاروق اعظم نے کہا، اے چور، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، مکار، تجھ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کی ہے، سینکڑوں بار چوری کی ہے، تب تجھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، کسی بھی مجرم کو پہلے جرم میں سزا، وہ کسی بھی پاپی کو پہلے پاپ میں سزا، وہ کسی بھی گنہگار کو اس کو پہلے گناہ کی سزا نہیں دیتا، موقع دیتا ہے سدھرنے کا، موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا۔ لیکن جب توبہ نہیں کرتا، جب اس کا گناہ حد سے بڑھتا ہے، جب اس کا ظلم اس کے سر کے اوپر بھاگتا ہے، تو پھر وہ کتے کی موت مرتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، سب کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، وہ کسی بھی مجرم کو جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اس کی رحمت پہ قربان ہو جاؤ۔ ایک واقعہ اور سنو، اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ صحیح سے بیٹھو جناب، میری طرف آپ صحیح سے بیٹھیے، آپ اس طرف مت بیٹھیے کہ مہمانی میں آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ حافظ قرآن ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ حافظ صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ مولانا ربانی کے پاس حدیث کی کمی نہیں ہے، یہ پوری پیٹی بھری ہے، زور سے بولو، پوری پیٹی بھری ہے۔ لیکن میں اپنی پیٹی ہر جگہ نہیں کھولتا، جب کوئی پیٹ والا آتا ہے تو پیٹی کھلتی ہے، زور سے بولو۔ ہاں، میری پیٹی کا تالا ہر جگہ نہیں کھلتا، جب کوئی پٹارا لے کر آتا ہے تب میں اپنا پٹارا کھولتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بابو لوگ میری طرف دیکھو،
ایک واقعہ اور سنو, ادھر دیکھو, بہت شاندار واقعہ. ایک دفعہ ذوالنون مصری, جلدی بولو, ایک دفعہ ذوالنون مصری یہ چائے والے کو پکڑ کے بیٹھاؤ, یہ چائے کی دکان جلسے میں چلا رہا, اس کو کہیے کنارے میں جائے, کنارے میں جائے, جلدی بھاگو, جلدی کنارے میں جاؤ. اللہ, ادھر دیکھیے یہ دھیان پھٹکا رہا ہے. کیا پھٹکا رہا ہے, جلدی بولو, ارے زور سے بولو, کیا پھٹکا رہا ہے؟ ہمارے ملک میں دھیان کو پھٹکانے کے لیے لوگ کیا کیا گل کھلا رہے ہیں. ارے زور سے بولو, ہمارے ملک میں دھیان پھٹکانے کے لیے لوگ کیا کیا گل کھلا رہے ہیں. اور یہ چائے والا میری تقریر سے لوگوں کا دھیان بھٹکا رہا ہے تاکہ ربانی صاحب کی تقریر لوگ صحیح سے نہیں سن پائے. لیکن مولانا ربانی کی تقریر ایسی ہے کہ یہ چائے والے کی چائے ٹھنڈی پڑ جائے گی. ارے زور سے بولو, یقینی بات ہے چائے والے کی چائے تو ایک نہ ایک دن ٹھنڈی پڑنی ہی ہے. ارے زور سے بولو, چائے والے کی چائے کو ٹھنڈی پڑنی ہے. میری طرف دیکھو, اس لیے اس کو کہو چائے والے یہاں سے ہٹے. جلسے میں چائے والے کی ضرورت نہیں ہے, جلسے کو اس آدمی کی ضرورت ہے جو قوم کا پیشوا بنے, قوم کا رہنما بنے. اس کو کہیے کہ چائے کی دکان میں بیٹھو اور چائے وہاں بیچو. یہاں اس آدمی کی ضرورت ہے جو لوگوں سے پیار کرے, لوگوں سے محبت کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھو بابو لوگ, ذہن کو حاضر رکھو. بڑا شاندار ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے. ارے بولو ناراض تو نہیں, ہاتھ اٹھاؤ, زور سے بولو, ناراض تو نہیں, ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ادھر دیکھو, بڑا اچھا واقعہ. ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری, کون, جلدی بولو, حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے بزرگ, جلدی بولو, بہت بڑے, دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے, جلدی بولو. اچانک آپ نے دیکھا ایک زہریلا بچھو ادھر سے آ رہا. کیا دیکھا, زہریلا بچھو. بچھو سمجھتے بھی نہیں, اور زور سے بولو, بچھو سمجھتے ہو بیٹا؟ یا ایسے بول رہا ہے جیسے گھٹکڑا. بے پگلا صحیح سے بولو. میں نے کہا سبحان اللہ, تو یہ مولانا اٹھ کر میرے کان میں کہہ رہا سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ, میں ان لوگوں سے بول رہا ہوں, آپ سے نہیں کہا. آپ اگر کان کے پاس آ کر کہیں گے تو ڈسٹرب ہوگا. آپ کو کہنا ہے تو آہستہ کہیے, اسٹیج والے کو زور سے نہیں کہنا, آپ کو کہنا ہے, اجازت ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا, ایک زہریلا بچھو ادھر سے, زور سے بولو, آ رہا ہے. دریا کے کنارے وہ کھڑے ہیں حضرت ذوالنون مصری. وہ فرماتے میں نے دیکھا وہ بچھو دریا کے کنارے پہنچا, ادھر سے میڈک آیا. کیا آیا, پانی میں تیرتا ہوا, پانی میں تیرتا ہوا میڈک آیا. بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا اور میڈک اس کو لے کر کہیں جانے لگا. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ سے کہا, یہ اللہ, یہ بچھو میں اور میڈک میں دوستی کیسی ہو گئی. یہ میڈک بچھو کو کہاں لے کر جا رہا ہے. وہ پیچھے پیچھے چلے کہ یہ میڈک کدھر جا رہا ہے دیکھوں. جب وہ پیچھے پیچھے چلے تو دیکھتے ہیں کہ دریا کے اس پار میڈک پہنچا. پھر میڈک کنارے میں لگا اور بچھو اس کی پیٹھ سے نیچے اترا اور بڑی تیزی سے چلنے لگا. ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ جب میں نے بچھو کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے ہوا کہ کہاں جا رہا ہے بچھو دیکھوں. اچانک میری نظر پڑتی ہے ایک درخت کے نیچے, ایک پیڑ کے نیچے ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہے. ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہے اور اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. کیا بیٹھا ہوا ہے, زور سے بولو. اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اچانک وہ سانپ اسے ڈس لیتا. میں نے کیا دیکھا, بچھو بڑی تیزی سے پیچھے سے گیا اور سانپ کو ایسا ڈنک مارا, سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ 1 سیکنڈ میں دم توڑ دیا. اور وہ بچھو وہاں سے واپس ہوا, دریا کے کنارے پہنچا, پھر میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا اور میڈک اس کنارے لے جا کر اس کو چھوڑ دیا. جب یہ منظر دیکھا تو میں پریشان, رونے لگا. کہا پروردگار تیری مشیت کیا ہے میں نہیں جانتا. لگتا ہے یہ پیڑ کے نیچے جو سو رہا ہے تیرا ولی ہے, اسی لیے تو اتنا خیال رکھ رہا ہے. لگتا ہے تیرا دوست ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا.
जैसे उस नौजवान के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू आई मैं चीख गया और रब से कहने लगा, परवरदिगार तू एक शराबी की इस कदर हिफाजत कर रहा है, ये अल्लाह इसको तो मरने देना चाहिए लेकिन तू शराबी की हिफाजत कर रहा है। तो परवरदिगार की तरफ से आवाज आई, जुन्नून मिस्री तुम्हारा रब बड़ा रहीम और करीम है, किसी भी मुजरिम को उसके जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को उसके पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी जालिम को उसके जुल्म की सजा फौरन नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है। जब तौबा नहीं करता तब वो गिरफ्तार करता है, और जब वो गिरफ्तार कर लेता है तो फिर कहीं पनाह नहीं मिलता। जैसे जुन्नून मिस्री सुनते हैं वहीं पर रोते हुए बैठ गए ताकि ये नौजवान बेहोश होश में आए तो मैं इसको सारा किस्सा सुनाऊं। कुछ देर के बाद जब उस शराबी को होश आया तो आपने फरमाया, शराबी अब भी वक्त है तौबा कर ले, क्या तुझको खबर है कि तेरे साथ क्या हुआ? कहा नहीं हुजूर मुझे मालूम नहीं। कहा ये देख, ये मरा हुआ सांप तेरे सीने पर आकर बैठ गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक जहरीले बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और तुझको बचा लिया। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? अल्लाह ने इस कदर तुम पर रहम फरमाया। शराबी चीख कर कहने लगा, हुजूर आप गवाह बन जाए, आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं, अपनी गलती से तौबा कर रहा हूं। जब मेरा रब मेरी इतनी हिफाजत एक शराब पीने की सूरत में कर रहा है, काश मैं नमाजी बन जाऊं, काश मैं कुरान पढ़ूं, तो अल्लाह मेरी हिफाजत किस कदर करेगा, अल्लाह किस कदर मेरी हिफाजत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? जोर से बोलो, बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना रब्बानी को 10 से 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। ये देख रहे हैं मौलाना रब्बानी को कितना पसीना आने लगा। और जोर से बोलो, पसीना इसलिए आ रहा है कि इसने उल्टा पलटी साउंड रख दिया है। और जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो, उल्टा पलटी रख दिया है। बहरहाल माइक बच्चे का अच्छा है, मैं दुआ करता हूं थोड़ी सी आवाज बाबू ठीक है, जैसे है वैसी रहने दो, डिस्टर्ब मत करो। बैठिए बैठिए बाबू, चुपचाप बैठिए। आप 50 का नोट देकर ध्यान भटका रहे, यही सब होता है। तकरीर में अगर कोई नोट पकड़ाए तो समझो कि ध्यान भटका रहा है, ताकि मौलाना साहब की हदीस लोगों को समझ में नहीं आए। जानते हैं शैतान दोनों काम करता है, बुराई भी करवाता है और कभी कभी नेक काम भी कराता है। जल्दी बोलो, शैतान कभी कभी, जोर से बोलो, नेक काम भी कराता है। लेकिन कौन नेक काम? बड़े नेक काम को छोड़ाकर छोटा नेक काम कराता है ताकि उसको कम सवाब मिले। जल्दी बोलो उसको। एक दफा इधर देखिए, हजरत अमीर मुआविया की नमाज कज़ा हो गई। क्या हो गई? जल्दी बोलो। फजर की नमाज उनकी कज़ा हो गई। जब कज़ा हो गई तो रोने लगे, इतना रोए कि फरिश्ते कहने लगे कि आज अल्लाह ताला ने अमीर मुआविया को 70 नमाज का सवाब दिया। इनके रोने की वजह से अल्लाह ने उनको कितनी नमाज का सवाब दिया? 70 नमाज का सवाब दिया। तो जानते दूसरे दिन सुबह में 3 ही बजे भोर में एक आदमी जाकर पांव दबाने लगा, कहा हुजूर उठिए उठिए, फजर का वक्त हो गया। हजरत अमीर मुआविया ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम शैतान है। कहा अच्छा, अबे शैतान, तुम्हारा काम तो नमाज से रोकना है, तू मुझे पांव दबाकर जगाने आया है। कहा हुजूर मेरा काम सिर्फ नमाज से रोकना नहीं है, जहां ज्यादा सवाब मिलने वाला हो उसको कम कराना भी है, छोटे काम में भी लगाना मेरा काम है। इधर सुनिए, कल मैंने नमाज आपकी कज़ा करवा दिया तो आपको 70 नमाज का सवाब मिला। इतना रोए कि 70 नमाज का सवाब मिला।
تو میں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی نماز قضا نہ ہو، وقت سے پہلے ہی جگا دوں، تاکہ ایک نماز پڑھے تو ایک ہی نماز کا ثواب ان کو ملے، 70 کا نہ ملے تو شیطان کا کام۔ ادھر دیکھیے دونوں ہے، لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ اجازت دیجئے بس آپ کو 2 حدیث اور سناؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کا مولانا 15 منٹ میں تقریر ختم کرے گا، لیکن گھڑی مت دیکھیے گا۔ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ ابھی بیٹھیے حضرت کو کب لائیے گا؟ جب ناز شریف پڑھنے لگے تب، یا میری تقریر میں 5 منٹ بچ جائے گا تو میں بتا دوں گا، تاکہ بولیے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ حضرت آئیں گے تو یقینی بات ہے، بولو سب کو دل میں بسانا ہے، آنکھوں میں بسانا ہے، آل رسول کا احترام کرنا ہے، تو یقینی بات ہے میں حدیث بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے دھیان بھٹک گیا ہے، زور سے بولو، دھیان بھٹک جائے۔ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر اور حضرت برداشت کریے۔ بڑے ماشاءاللہ ان کے مدرسے کے جلسے میں مولانا ربانی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو میں نے جب بلایا تھا شروع میں تو 20 سال پہلے بلایا تھا، پھر اس کے بعد 10 سال پہلے بلایا، اب پھر 10 سال کے بعد اب بلا رہا ہوں۔ میں نے کہا اب انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے جب لاٹھی لے کے چلوں تو بلائیے گا، ہے کہ نہیں؟ بہرحال میری طرف دیکھیے، میں آپ کے سامنے 2 حدیث اور سناؤں گا، اجازت ہے؟ ماشاءاللہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن باب الزہد صفحہ نمبر 56 کی حدیث سن لو۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربت ماء۔ بہت شاندار حدیث، بس 15 منٹ تقریر ہوگی، برداشت کر لیجئے۔ ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، تم اس دنیا پر فخر کرتے ہو۔ کیا کہا؟ جلدی بولو۔ تم اس دنیا پر فخر کرتے ہو، تم اس دنیا کو بہت بڑی دنیا سمجھتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو؟ بہت بڑی دنیا سمجھتے ہو، مگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ادھر دیکھیے، یہ مولانا سیف اللہ صاحب ہے، ادھر دیکھیے مولانا سیف اللہ صاحب، میری طرف دیکھیے، بات مت کیجیے ابھی، بابو کچھ برداشت کرو، 2 منٹ برداشت کرو، میں خود اجازت دوں گا۔ بیٹھو، صحیح سے بیٹھو، حضرت کو میری موجودگی میں لانا ہے، لیکن 5 منٹ جب بچے گا تب۔ ادھر دیکھیے، تشریف رکھیے، ادھر دیکھیے، یہ مولانا سیف اللہ صاحب ہے، مان کر چلیے میری دعا سے اللہ ان کو کھرب پتی بنا دے۔ ارے بولو کیا بنا دے؟ مان کے چلو کھرب پتی۔ تو جو آدمی کھرب پتی بن جاتا ہے تو اس کی نظر میں 1000 کا نوٹ 1 روپے کی طرح ہوتا ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی بڑا آدمی اس کی نظر میں جو جتنا بڑا ہوگا اس کی نظر میں، بولو، پیسے کی ویلیو ویسی ہوتی ہے۔ ادھر دیکھیے تو جیسے کھرب پتی کی نظر میں، زور سے بول، 1000 کا نوٹ 1 روپے کے برابر ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ زور سے بولو۔ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑا، زور سے بولو، نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ جب سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، تو اس کی نظر میں، اس کی نظر قدرت میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ زور سے بولو، اس کے نظر قدرت میں یہ دنیا، زور سے بولو، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی دنیا، اسی دنیا کے لیے آدمی گولی چلا رہا ہے، اسی دنیا کے لیے آدمی مرڈر کر رہا ہے، اسی دنیا کے لیے آدمی خون کا پیاسا بنا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے، زور سے بولو، پر کے برابر نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ کبھی فرعون کو کرسی پر نہیں بیٹھاتا، اللہ کبھی شداد کو کرسی پر نہیں بیٹھاتا، اللہ کسی ظالم کو کرسی پر نہیں بیٹھاتا، اللہ کسی شیطان مردود کو کرسی پر نہیں بیٹھاتا۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے ڈھیل دے دیا ہے۔
جو چاہتا ہے مرغا کھاتا ہے اور جو چاہتا ہے جوتا کھاتا ہے. اور زور سے بولو, اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے مچھر کے, زور سے بولو, مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. سنیے نبی کیا کہتے ہیں, آگے سنیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں, اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے, اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے, اسے دنیا نہیں دیتا, اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رضا کے لیے. اللہ اگر کسی کو ولی بنا لیتا ہے, کسی کو دوست بنا لیتا ہے, تو اس کو دنیا اگر دیتا بھی ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ کاجو بادام کھائے, اس لیے نہیں دیتا کہ 22 لاکھ کی گاڑی سے چلے, اس لیے نہیں دیتا کہ ڈیلی مرغا ذبح کرے اور کھائے, اس لیے نہیں دیتا کہ سونے چاندی کے پیالے میں کھائے. اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر پیسہ دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں کی خدمت کرے, دین کا کام کرے, غریبوں کا کام کرے, لوگوں کے کام آئے. اللہ اس لیے پیسہ دیتا ہے. ادھر دیکھیے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو ہوا پی کر رہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں ولی اس کو کہتے ہیں جو شادی نہ کرے کنوارا رہے. ادھر دیکھو, آپ لوگ سمجھتے ہیں ولی اس کو کہتے ہیں جو جنگل میں رہا کرے, آپ لوگ سمجھتے ہیں ولی اس کو کہتے ہیں, ادھر دیکھو, جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھوما کرے. اس کا نام ولی نہیں ہے. ادھر دیکھ, میری طرف دیکھ, ولی بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, ہم لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, مگر ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. ہم کھاتے ہیں اپنے لیے, پیتے ہیں اپنے لیے, سوتے ہیں اپنے لیے, مکان بناتے ہیں اپنے لیے, تجارت کرتے ہیں اپنے لیے. ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں, مگر اللہ کا ولی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے, زور سے بولو, اللہ کی. ان کا سونا کھانا پینا ادھر دیکھیے سب اللہ کی رضا کے لیے. ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. کس کے لیے, ارے جلدی بولیے, کس کے لیے. ماشاءاللہ صحیح سے بیٹھیے, پاؤں میں تکلیف ہے کا, اگر تکلیف ہو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ میرے بڑے بھائی ہیں. اگر تکلیف ہے ادھر دیکھیے تو معافی. تکلیف میں تو آدمی جلدی بولو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن آج کل لوگ اسٹائل بھی مارتے ہیں, سمدھیانہ جانا ہو تو چلا جائے گا, ارے جلدی بولو, اور مرغا کھانا ہو تو اس کو اٹھ بیٹھ ہو جاتا ہے, لیکن نماز کے لیے کرسی. ہاں, تو آج کل لوگ بھی اسٹائل مارنے لگے ہیں, جلدی بولیے, ایسا ہوتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ارے زور سے بولو, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. بہرحال میری طرف دیکھیے, میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں, پھر ایک لمبی حدیث, تقریر ختم. 10 سے 15 منٹ برداشت کرنا ہوگا, لیکن ہاتھ اٹھاؤ اور زور سے بولو. ہماری ماں بہن, آپ لوگ بھی چپ چاپ سے بیٹھ کر سنیے, صرف بچوں کے لیے غبارہ مت خریدیے. ارے بولیے, ہاں, ہماری ماں بہنیں آتی ہیں چوڑی خریدنے, بچوں کے لیے غبارہ خریدنے. ہماری ماں بہن, آپ لوگ بھی تقریر سنیے. مولانا ربانی آپ کا بیٹا ہے, بیٹا بھائی ہے, سب کی باتوں, ارے بولو, سب کو میری بات سننی ہے. مولانا ربانی سب کے لیے ہے, جلدی بولو. ماشاءاللہ, چپ سے بیٹھیے. ادھر دیکھیے, ایک بڑا شاندار واقعہ سنیے, تقریر, اس کے بعد حدیث, اس کے بعد تقریر ختم. 2 بزرگ تھے, جلدی بولیے, 2 بزرگ تھے, دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی. ایک بزرگ دریا کے اس پار رہتے, اور زور سے بولو, دوسرے بزرگ دریا کے اس پار رہتے. ایک بزرگ, جلدی بولیے, دریا اس, اور دوسرے بزرگ دریا, زور سے بولو, دریا اس پار رہتے. اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ بہت شاندار کھیر بنائی. کیا بنائی؟ کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلایا. کس کو بلایا, جلدی بولو, مرید کو. کہا, بیٹا ادھر آ, یہ کھیر میں نے اپنے دوست کے لیے بنائی ہے, ایسا کرو دریا اس پار جاؤ, ایک میرا دوست تم کو ملے گا, ان کو میرا سلام کہنا, اور سلام کہنے کے بعد ان کو یہ کھیر پیش کر دینا. غور سے سنیے,
یہ نوجوان جیسے سنا تو کہتا ہے کیا؟ سنیے کیا کہتا ہے، سنیے۔ حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کیا کہا؟ زور سے بولو۔ حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر دریا کیسے پار کروں گا؟ برسات کا موسم ہے، پانی برس رہا ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، نہ کشتی ہے نہ ملا ہے، ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ تو اللہ والے نے کیا کہا؟ سنیے، اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو، جب دریا کے کنارے جانا، جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا، اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا ہے۔ جیسے تم دریا کے کنارے جاؤ گے تو دریا سے کیا کہو گے؟ جلدی بولو۔ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا۔ یہ آدمی جیسے سنا تو تعجب میں پڑ گیا، یا اللہ حضرت کی شادی ہو گئی ہے، حضرت کئی بچے کے مالک ہیں، اور کہہ رہے ہیں آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا۔ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اللہ والے کا حکم تھا، دریا کے کنارے پہنچ گئے، کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کیا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹا، راستہ کلیئر۔ غور سے سنیے، دریا کا پانی 20 سے چھٹا، راستہ کلیئر۔ جیسے یہ اس پار پہنچا تو دیکھتا کیا ہے، کمبل اوڑھے ہوئے بزرگ دریا کے اس پار بیٹھے ہیں۔ جیسے یہ قریب پہنچے گا، السلام علیکم، انہوں نے سر اوپر اٹھائے گا، وعلیکم السلام، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہا سرکار میں خود سے نہیں آیا، آپ کے دوست نے آپ کے لیے تحفے میں کھیر بنا کر بھیجا ہے۔ کہا اچھا، میرے دوست نے میرے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے، تو لاؤ دیکھتا ہوں میرے دوست کی کھیر کیسی ہے۔ اپنے ہاتھ دھویا، بسم اللہ کیا اور کھیر کھانے لگے۔ جب کھا چکے، جلدی بولیے، جب کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو جا سکوں۔ تو حضرت نے کہا تم کو کون روکتا، جاؤ۔ کہا سرکار میں تو پھنس گیا، ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے؟ دریا میں پانی بھرا ہے، نہ کشتی ہے نہ ملا ہے، ہر جگہ پانی پانی ہے، ادھر سے تو آ گیا مگر سرکار ادھر سے جاؤں کیسے؟ تو یہ بزرگ جنہوں نے کھیر کھائی بڑے تیز مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کیا کہا؟ سنیے، مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا اے بیٹا سن لو۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، اے بیٹا سن لو، اب دریا کے کنارے جانا، اب دریا کے کنارے جانا، ان کو دکھائیے، اے بیٹا سن لو، اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا، اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اب یہ آدمی سنا تو سر کو پکڑ کے ایسے ٹھنڈا ہوا جیسے فریج میں بوتل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے ہوش ٹھنڈے پڑ گئے۔ کہا یا اللہ وہ پہلے والے حضرت نے جو کہا تھا بیوی سے ملاقات نہیں کیا، وہ بات تو کچھ ماننے کی بھی ہے، لیکن یہ دوسرے والے حضرت نے جو کہا کہ 30 برس سے کچھ نہیں کھایا، ابھی میرے سامنے پوری پلیٹ کھیر کھا گئے اور کہہ رہے کہ 30 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، بات سمجھ میں نہیں آئی، ادھر دیکھیے، لیکن اللہ والے کا حکم تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ گئے، جلدی سنیے، بس حدیث سناؤں گا۔ جب دریا کے کنارے پہنچ گئے، کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو 30 برس سے کچھ نہیں کھایا، ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے۔ جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹ گیا، راستہ کلیئر۔ جیسے یہ اس پار پہنچا، ادھر دیکھیے تو دیکھتا کیا ہے، وہی بزرگ جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا اس پار کھڑے ہو کر مسکرا رہے۔ جیسے یہ قریب پہنچے گا، السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، آپ نے فرمایا آج تک بیوی سے ملاقات نہیں کیا، انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے 30 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ آخر پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟
تو حضرت نے کہا بیٹا میرا مقصد تم کو پریشان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے، میرا مقصد تم کو دنیا کے بارے میں سمجھانا ہے۔ اے بیٹا کان کھول کر سن لے، نہ تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی کام اپنے لیے کیا، نہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی کام آج تک اپنے لیے کیا۔ اے بیٹا جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ ہر کام اپنے لیے کرتا ہے، اور نفس کو جو اپنا غلام بنا لیتا ہے وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، مولا کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اے بیٹا سن لے، مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی، مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ اور سن لو، اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھائی تاکہ بدن میں کچھ طاقت آ جائے اور جم کے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو سجدہ کریں۔ اے بیٹا تو ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے۔ بس قرآن کی آیت سنیے، حدیث سنیے، تقریر ختم۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ جب تم لوگ بھی نماز پڑھو، روزے رکھو، قربانی کرو، کوئی بھی نیک کام کرو، تم مطلب کے لیے نہیں، شوبازی کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں۔ نماز پڑھو تو اللہ کی محبت میں، روزہ رکھو تو اللہ کی محبت میں، حج کرو تو اللہ کی محبت میں۔ اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے کہہ دے تو میرے لیے ہے وہی ولی بنتا ہے، وہی قطب بنتا ہے، وہی ابدال بنتا ہے۔ لیکن آج کل لوگ اسٹائل بہت مارتے ہیں، جلدی بولو، نماز کم پڑھتے ہیں، دکھاوا زیادہ ہے۔ 10 دن نماز پڑھا مگر پیشانی سیاہ پڑ گئی، ایسا لگتا ہے لوہا گرم کر کے داغ دیا گیا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ادھر دیکھیے، پیشانی میں داغ اس وقت آئے گا جب بڑھاپا آئے گا، جب بہت زیادہ آپ نماز پڑھیں گے تب 10 دن کا نمازی نہیں، 1 سال کا نمازی نہیں۔ مولانا ربانی نماز کا پابند ہے، بولو پیشانی میں داغ ہے، زور سے بولو پیشانی میں داغ ہے۔ کیوں؟ مولانا ربانی بھی تو نمازی ہے، لیکن دیکھا جو جس چھوکرے کی عمر 20 سال کی ہے اتنا کالا کہ لگتا ہے جیسے لوہا گرم کر کے داغ دیا گیا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ جو نماز اللہ کی محبت میں پڑھے گا اس کو داغ آئے گا بھی تو بڑا خوبصورت، ایسا لگے گا جیسے چہرے میں تل ہے، تل۔ ارے جلدی بولو، جیسے تل کے پیدا ہونے سے خوبصورتی آتی ہے، ایسے ہی وہ داغ جب آئے گا تو بڑا خوبصورت۔ لیکن آج کل لوگ اس طرح داغ بناتے ہیں جیسا لگتا ہے لوہا گرم کر کے داغ دیا گیا ہے۔ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے، ہوش میں آئیے۔ آج کل ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، عبادت کیجیے اللہ کی محبت میں۔ اب بس آخری بات سنیے، ولی کون بنتا ہے؟ جلدی بولو، ولی کون بنتا ہے؟ کروڑوں برس عبادت درکار ہے تب اللہ کا ولی بنتا ہے۔ بس چلتے چلتے آخری حدیث سنا دیتا ہوں، سنیے۔ آج کل لوگ اللہ کے ولی کو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا جواب دیجیے گا، تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی، تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا، تمہارا بےایمان مولوی مر کر مٹی میں مل گیا، مگر اللہ والے قبر میں چمک رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، اللہ والے قبر میں۔ ارے بولو سارا مجمع، ہاتھ اٹھا کر بولو، اللہ والے قبر میں چمک رہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب مزار پر بہت غلط ہوتا ہے، مزار ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ادھر دیکھیے، تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے،
مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھنے گیا, کہاں گیا جلدی بولو, ارے بولو کہاں گیا, مسجد میں نماز پڑھنے گیا اور جوتا تھا بڑا خوبصورت چونکہ سسرال کا جوتا تھا, ارے جلدی بولو, لیکن جیسے جوتا اتارا وہ نماز پڑھنے گیا, جیسے باہر نکلا دیکھتا جوتا غائب. اب وہ پگلا آ کر کسی سے کہنے لگا کہ مسجد ٹھیک جگہ نہیں ہے, میں مسجد میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جوتا چوری ہو گیا. تو صحیح بتائیے مسجد کا قصور ہے کہ آدمی کا قصور ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو کس کا قصور؟ اگر تمہارا جوتا مسجد میں چوری ہو جائے تو مسجد کا قصور کہ بولو آدمی کا قصور؟ آدمی کا قصور. ادھر دیکھ, آدمی کو برا کہیں گے, مسجد کو برا نہیں کہیں گے. اگر بزرگان دین کے مزار پر اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس آدمی کی غلطی ہے, شاہ بخاری کا قصور نہیں ہے, غریب نواز کا قصور نہیں ہے. ارے غریب نواز نے تو گرتوں کو اٹھایا, غریب نواز نے تو شرابیوں کو پاک کر دیا, غریب نواز نے تو اندھوں کو آنکھ عطا کر دیا, غریب نواز نے تو گمراہوں کو ایسا راستہ بتایا کہ خود راستے پر, جو اسے دیکھ لے وہ بھی راستے پر. میری طرف دیکھو, ہوش میں رہنا ہے. آج کل لوگ الٹی پلٹی گفتگو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جلدی بولو, کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو کیا کرتے ہیں, ارے زور سے بولو نا, میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولیے چچا میاں. آج کل لوگ الٹی پلٹی گفتگو کرتے ہیں. الٹی پلٹی والوں کو سیدھے الٹ پلٹ دینا چاہیے. الٹی پلٹی گفتگو کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. ادھر دیکھیے, پیغمبر نے فرمایا کہ مونچھ کٹاؤ, داڑھی بڑھاؤ, لیکن کچھ لوگوں نے استورا لیا اور سیدھے مونچھیں صافے کر دی. نہ رہے بانس نہ بجے. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری مونچھ خوبصورت رہے, اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری داڑھی خوبصورت رہے, اللہ چاہتا ہے کہ تم بال اچھے انداز میں رکھو, بندر کی طرح نہیں رکھو. اللہ خوبصورت ہے, وہ چاہتا ہے کہ بندہ خوبصورت بن کے لگے. بولو بندہ خوبصورت بن کے رہے. لیکن کچھ لوگ اپنے چہرے کا نقشہ بگاڑ کر, کپڑے کا نقشہ بگاڑ کر بدصورت ہو جاتے, لگتے کاٹ کا الو جا رہا. اور زور سے بولو. ادھر دیکھیے, نبی نے فرمایا پاجامہ کہاں تک پہنو, جلدی بولو, ٹخنا تک. کہاں تک؟ ہاتھ اٹھاؤ, مسئلہ نہیں معلوم ہو تو مسئلہ معلوم ہو جائے. ہاتھ اٹھاؤ, کہاں تک پاجامہ پہنو, اور بولو کہاں تک پہنو. لیڈیز پہنے گی ٹخنا کے نیچے, اور مرد کہاں تک پہنے گا, جلدی بولو, ٹخنا تک. نبی نے فرمایا کہ مرد پہنے ٹخنا تک اور لیڈیز پہنے ٹخنا کے. لیکن کچھ لوگوں نے ٹخنا نہیں, 1 فٹ پاجامہ کو چھوٹا کر دیا. کتنا؟ 1 فٹ چھوٹا کر دیا, اور اس کا نام چھوٹا پینٹ نہیں بڑا پینٹ بنا دیا. اور بولو, تو یہ سب چل رہا. ادھر دیکھیے, ایک صاحب کو میں نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, تو وہ پاؤں بہت پھیلا کر نماز پڑھ رہے. تو میں نے کہا مولوی صاحب تم مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ کہا کہ ہاں کوئی مولانا ہوں گے. اچھا امام صاحب, آپ امام صاحب ہیں؟ ہم نے کہا ہاں میں امام تو ہوں, لیکن اس مسجد کا نہیں, پورے بھارت کا امام ہوں, مسلمانوں کا پیشوا ہوں, رہنما ہوں. ہم نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ اتنا پاؤں کیوں پھیلا رہے ہو نماز میں, کس حدیث سے ثابت ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ پاؤں اتنا پھیلانا چاہیے کہ بکری کا بچہ گزر جائے. تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اور پھیلا لیتے تاکہ ہاتھی گزر جائے. ارے بھائی تھوڑی سی اور, ارے بولو تھوڑا اور کشٹ کر لیتے, تھوڑا سا اور بڑھا دیتے تاکہ پورا پورا ہاتھی گزر جائے. تو لوگوں نے اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا قسم خدا. نبی نے کہا مونچھ کاٹو, داڑھی بڑھاؤ, لیکن لوگوں نے استورا لیا اور ایسا صاف کیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. نبی نے فرمایا کہ پاجامہ ٹخنا تک پہنو, لیکن لوگوں نے 1 فٹ چھوٹا کر کے اٹنگا بنا دیا. ارے بولو یہ سب غلط سی بات ہے. اسلام کو بدنام نہ کرو, مسلمان ہو تو خوبصورت بن کر رہو.
नबी फरमाते हैं अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और वो चाहता है कि मेरा बंदा भी खूबसूरत रहे। अरे बोलो खूबसूरत रहे। कपड़ा पहने तो अच्छे अंदाज में, दाढ़ी रखे तो अच्छे अंदाज में, मोच रखे तो मुसलमान की तरह रखे। अरे बोलो मोच रखे तो अपने अंदाज में, अच्छे अंदाज में रखे ताकि लब के नीचे ना जाए। टोपी पहने तो मकड़ी का जाला नहीं। अरे बोलो अल्लाह, आजकल ये सब भी चल रहा है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन मौलाना रब्बानी ऐसी हदीस सुनाना चाहता है कि तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म होने वाली है, अब जाइए हजरत को लेके आइए। जाइए हजरत, जब तक मैं हदीस पढ़ रहा हूं। अब हजरत आने वाले हैं, आप लोग होशियार हो जाइए। इसको बैठाइए, इसको बैठाइए। अरे अल्लाह, आप कहां जा रहे हैं? अरे बैठो, उंगली मत दिखाओ, बैठो, उंगली मत दिखाओ। आजकल लोग उंगली दिखा दिखा करके बोलिए इतनी दूरी पर निकल जाएंगे कि ये फिर दोबारा नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, इनको बैठा के रखिए। इजाजत है जल्दी बोलो। बस तकरीर मौलाना रब्बानी की अब खत्म होने वाली है। बस 10 मिनट 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। बाबू लोग बर्दाश्त करेंगे? बोलिए बर्दाश्त करेंगे? माशाअल्लाह। हाजी साहब वो, हाँ जाइए जाइए, इजाजत है, इजाजत है। हाजी साहब के लिए इजाजत है। इनकी उम्र 90 साल चल रही है। अरे जल्दी बोलिए 90 साल। माशाअल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह हर हाजी साहब को, आप लोगों को लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन ये बात बताइए कि अपने लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? अरे बोलिए जल्दी बोलिए, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो ताकि समझ में आए कि सब लोग सुन रहे हैं। बस 10 मिनट में तकरीर खत्म होने वाली है। इधर देखो, अपने लोग किस चीज से बने हैं? जल्दी बोलो। मिट्टी से बने हैं। अच्छा ये बताइए, सबकी मिट्टी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? सबकी मिट्टी बराबर नहीं, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। इधर देखिए, अगर मिट्टी मिट्टी में फर्क ना हो तो कोई 90 साल का बूढ़ा, लेकिन देखने में लग रहे 60 साल के, 30 साल बोलो कवर कर लिया। जल्दी बोलो, 30 साल कवर कर लिया उन्होंने। अपने आप को बचा करके 90 साल के हैं, लेकिन लग रहे 60 साल के। और कभी कभी इधर देखिए, आदमी की उम्र 40 साल की होती है, लेकिन देखने में 60 साल का लगता है। तो ये मिट्टी का फर्क है। किसका फर्क है? हाथ उठाकर बोलो, मिट्टी का फर्क है। इधर देख, मिट्टी से हम भी बने, मिट्टी से आप भी बने, मिट्टी से सब लोग बने हैं, मिट्टी से अल्लाह वाले भी बने हैं, लेकिन हमारी मिट्टी में, उनकी मिट्टी में फर्क है। हमारी मिट्टी कमजोर है, लेकिन उनकी मिट्टी पकी हुई है, पकी हुई। लेकिन वो मिट्टी किसी दुनिया के आग में नहीं पकी है, अल्लाह के इश्क के आग में पकी है। जोर से बोलो, अल्लाह के इश्क के आग में उनकी मिट्टी पक गई है। इतनी पक गई है कि जमीन उनका बाल बेकार नहीं कर सकती। अब आप हदीस सुनना चाहते हैं तो मैं आपको पहले एक मिसाल दूं। ये बताइए, ये सामने दारुल उलूम है। आज इधर देखिए, दारुल उलूम का जलसा आप देख रहे हैं, और हर साल जलसा होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इस मदरसे को और आगे बढ़ाए। जोर से बोलो, और अल्लाह इस मदरसे को आगे बढ़ाए। अच्छा ये बताओ, ये मदरसा जो बना है ईंट से बनी है? बोलो, ईंट से इसकी तामीर हुई है ना? बोलो किस चीज से? ईंट से कि पत्थर से? ईंट से। अच्छा ये बताओ, ईंट किस चीज से बनी है? मिट्टी से कि सोने से? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये देखिए, ये ऐसे सो रहा है जैसे लगता है ससुराल वालों ने मुर्गा नहीं खिलाया। सही से बैठो, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो। ये बताओ कि ये मदरसा जो बना है ईंट से, जल्दी बोलो, ईंट किस चीज से बनी है? जोर से बोलो, जल्दी बोलो। मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, ईंट मिट्टी से बनी है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब होशियार है। ईंट अगर खूब पक जाए, जल्दी बोलो, ईंट खूब पक जाए, उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दीजिए। कितने दिन के लिए? 100 बरस के लिए। तो बताओ, ईंट गलेगी? जोर से बोलो, गलेगी? बोलिए चचा मियां, गलेगी? नहीं गलेगी। आप उन बेवकूफों से पूछिए कि ईंट तो मिट्टी से बनी है। अरे बोलो, 100 बरस हो गए लेकिन जमीन, बोलो, ईंट वैसे ही है। 200 बरस हो गए मगर ईंट वैसे ही है। 500 बरस हो गए लेकिन ईंट वैसे ही है। मेरे कहने का मतलब यह है
کہ زمین سب کو نہیں کھاتی، زمین اسی مٹی کو کھاتی ہے جو مٹی کچی ہوتی ہے، جو مٹی کمزور ہوتی ہے۔ کافروں کو زمین کھا جاتی ہے، مشرکوں کو زمین کھا جاتی ہے، بے ایمان مسلمانوں کو زمین کھا جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان کچا ہے، اس کے شریر کی مٹی کچی ہے۔ مگر اللہ والوں کو مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ اللہ والوں نے اپنے بدن کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے، اللہ کے عشق کی آگ میں پختہ کر دیا ہے۔ تو جیسے وہ کل چمک رہے تھے اس سے زیادہ مزاروں میں چمک رہے ہیں۔ اجازت دیجئے تو اب حدیث سناؤ۔ سارا مجمع، بابو لوگ حدیث سننا چاہتا ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، حضرت آ رہے ہیں۔ آل نبی اولاد علی، آل نبی اولاد علی، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سیف الحسن بخاری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ اب حضرت آ گئے، بیٹھو بیٹھو، جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو، بس مولانا ربانی کی تقریر ختم، جلدی بیٹھو۔ حضرت آ گئے، بس تقریر ختم۔ یہ شہزادہ رسول، گلشن زہرا کے خوبصورت گلاب جن کی خوشبو سے پورا علاقہ مہک رہا ہے۔ بیٹھیے، بس مولانا کی تقریر ختم، اب حضرت تشریف لا چکے۔ جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو وہ بیان کروں گا۔ مولانا بھی تھک گئے، آپ بھی تھک گئے، مجمع سارا تھک گیا۔ جلدی بولو، تھک گیا۔ بولو، تھکے کہ نہیں؟ نہیں تھکے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو۔ نہیں نہیں نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھاؤ جی۔ ہاں، ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بیٹھیے، ہاتھ نیچے گرائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں تھکے ہیں، لیکن مائک بیچارہ تھک گیا ہے۔ جلدی بولو۔ مولانا بھی نہیں تھکے، مولانا بھی نہیں تھکے، مائک تھک گیا، اور جب مائک تھک گیا تو مائک اب پک پک کر رہا ہے، اور مائک والے کا کلیجہ بھی دھک دھک کر رہا ہے۔ تو اب نہیں چاہیں گے کہ ربانی صاحب ان کے کلیجہ کو دھک دھک کروائے، اور مشین ان کی لال بتی بار بار جل رہی ہے، پک پک۔ ارے بولو ہاں، تو مولانا اب چاہیں گے کہ اب پک پک نہ کرے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی تو جم کے گفتگو ہوگی۔ بس میری دعا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے جس کونے میں رہے، جس حصے میں رہے، آباد رہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو آمین، آمین، زور سے بولو، زور سے بولو۔ میری کیا دعا ہے؟ ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے جس کونے میں رہے، جس حصے میں رہے، شاد رہے، آباد رہے، اور آپ کا مولانا الہ آباد رہے۔ اور زور سے بولو آمین، زور سے بولو۔ اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و سکون پیدا کر دے، آمین۔ اللہ ہمارے ملک میں شانتی پیدا کر دے، اللہ ہمارے ملک کو سیراب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو دین دونا، رات چوگونی ترقی عطا فرمائے، اللہ بری نظر والوں سے ہمارے ملک کو بچائے۔ آمین، بولو آمین، 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 بجاہ سید المرسلین۔ بس مولانا ربانی انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں، واپس اب جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی، آپ کی دعوت پہنچی تو 10 سال کے بعد آیا، ہو سکتا ہے پھر آؤں 10 سال کے بعد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے۔ میاں تشریف لا چکے ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کو پہچانو، زور سے بولو آل رسول ہے۔ ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے، ارے زور سے بولو۔ مولانا غلام رسول ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ اور آپ بھی کیا ہیں؟ غلام رسول، ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے زور سے بولو، کیا ہیں؟ غلام رسول۔ لیکن یہ جو سامنے تشریف فرما ہے
یہ غلام رسول بعد میں ہے، پہلے اولاد رسول ہے. زندہ باد. واہ 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 واہ. پہلے اولاد رسول ہیں تو اولاد رسول سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے. ان کے لیے کوئی اور جملہ جلدی بولو بے معنی ہے. سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ اولاد رسول ہو. زندہ باد زندہ باد. اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں. اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے. حضرت کی زیارت کرے، نصیحت آمیز جملے سنے، مولانا کو اجازت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.